حج کی نیت کو عمرے کی نیت میں بدلنا۔ میقات سے حج افراد یا حج قران کی نیت سے احرام باندھنے والا شخص مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے یا مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد حج تمتع کرنا چاہے تو اپنی نیت بدل سکتا ہے۔ نیت بدلنے کے بعد حج کے احرام کو لبیک عمرہ کہہ کر عمرہ کے احرام میں بدلنا ضروری ہے۔ جی، اگر حج قران ادا کرنے والا شخص اپنے ساتھ قربانی کا جانور مکہ مکرمہ لے آیا تو وہ حج کی نیت عمرے میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کی لبیک پکارتے ہوئے مکہ مکرمہ آئے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنے حج کو عمرہ بنا لیں اور حلال ہو جائیں۔ راوی کہتے ہیں کہ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کا جانور تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے اپنے ساتھ لائے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج قران کو عمرہ میں نہ بدل سکے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ میقات سے عمرہ کی نیت سے احرام باندھنے والے شخص کا عمرہ کی نیت کو حج کی نیت میں بدلنا سنت سے ثابت نہیں۔ اچھا، کیا ہے کہ جو اگر حج کی نیت سے آ رہا ہے حج افراد اور حج قران، اس نے بعد میں دل کر رہا ہے کہ میں جو اس کو عمرے میں تبدیل کر دوں، حج والا عمرے میں آ سکتا ہے مگر جو عمرے والا ہے وہ حج میں نہیں جا سکتا۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی پاکستان سے عمرہ کرنے آیا ہے اور بعد میں کہتا ہے چلو میں حج کر کے جاتا ہوں، وہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، ہمیشہ حج والا کیا کرے گا، جیسے حج قران والے نے کیا کرنا ہے، اگر وہ نیت چینج کرنا چاہتا ہے، اگر اس کے بعد قربانی کا جانا نیت کی تھی کہ میں حج قران کروں گا یا حج افراد والا، مگر اس کو بعد میں پتہ چلا کہ فائدہ اللہ کے نبی کا یہ تھا، آج کل کے دور کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، اس ٹائم کیا ہوتا تھا جانور لازمی ساتھ ہوتا ہے، ابھی جانور ساتھ تو نہیں ہوتا کسی کے، صرف نیت ہی ہوتی ہے، تو وہ کیا کر سکتا ہے، اس کو عمرے میں تبدیل کر سکتا ہے، احرام کھول سکتا ہے، سمپل احرام کھولے گا، دوبارہ حج کی نیت کر لے گا تو حج تمتع بن جائے گا۔ مگر جو عمرہ کرنے کی نیت سے جا رہا ہے، چھوٹی نیت کر رہا ہے، پھر بعد میں حج کرنا چاہ رہا ہے، فور ایگزامپل 3-4 مہینے پہلے گیا عمرہ کرنے کے لیے، 3-4 مہینے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اچھا اب تو میں آیا ہی ہوں، ادھر ادھر چھپ جاتا ہوں، پھر میں حج کر لوں، وہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، سمپل ایک اصول یاد رکھیں کہ دین کو غیر قانونی اور غیر شرعی طریقے سے کرنے سے ثواب نہیں ہوتا۔ غیر قانونی گورنمنٹ کے حساب سے، غیر شرعی دونوں نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، بس یہی اصول ہے دین کا۔ چلو، احرام کے مسائل۔ عمرہ یا حج کے لیے احرام باندھنا فرض ہے۔ احرام کے لباس میں تہبند، چادر اور ایسے جوتے جو ٹخنوں سے نیچے تک ہوں شامل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں تہبند، چادر اور جوتوں میں احرام باندھنا چاہیے، اگر جوتے نہ ہو تو موزے پہن لو لیکن انہیں ٹخنوں سے نیچے تک کاٹ لو۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ کچھ لوگ یہ لباس عمرے کا لباس فرض کہا گیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ڈفرینٹ کنٹری سے لوگ آتے ہیں، ڈفرینٹ سٹائل ہوتا ہے، تو وہ کیا کر دیا گیا ہے، یکسانیت کے ساتھ ڈسپلن یونیفارم کے طریقے سے کہ اللہ کے حضور آ رہے ہو تو کوئی وہ کہتے ہیں نا نہ بندہ رہا نہ بندہ کھڑے ہو گئے، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، یعنی کہ بادشاہ اور فقیر ایک جیسے ہی لگتے ہیں، امیر اور غریب، اصل بادشاہ تو وہی ہے جس کے دربار میں ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے لباس، اور کچھ لوگ نا اپنے لباس کے بارے میں بہت کانشیس ہوتے ہیں، اپنے بیٹھنے کے بارے میں، لباس کے میں یوں نہیں بیٹھتا، میں یوں نہیں کھاتا، مجھے فوک چاہیے، میں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، ایسے لوگ آج کل بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسے پرابلمز لوگوں کو ہوتے ہیں۔ ایک خاتون کو میں نے سنا کہ وہ ہاتھ دھوتی ہے، بعد میں ڈائننگ ٹیبل کی چیئر نہیں کھینچتی، اس کو کوئی کھینچ کے دیتا ہے تو وہ بیٹھتی کہ جراثیم لگ جائیں۔ میں نے کہا کہ اس سے کیا ہوتا ہے، کہتی وہ ہائیجین کا اتنا خیال رکھتی ہیں۔ اب ایسے بندے جب حج اور عمرہ کرنے جائیں گے تو ان کا کیا حشر ہوگا وہاں پہ، جو زمین پہ بھی سونا پڑتا ہے، ہاں خاک میں جانا۔ ٹھیک ہے، یہ یاد رہے گا نا جس دن کہ ہم مٹی ہیں، مٹی سے بنے اور مٹی میں ہی جانا ہے، تو پھر میرا نہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جراثیم اس طرح لگتے ہیں؟ اب توکل اللہ کریں، کچھ نہیں ہوتا۔ کرونا ایک گھر کے اندر ایک بچی کو نہیں ہوا، باقی سارے گھر کو ہوا تھا۔ ایسا بھی ہے کہ سارے گھر کو نہیں ہو رہا، ایک ہی انسان کو ہوا تھا اور گھر میں پھر رہا تھا۔ امریکہ سے آیا، نارمل کھانا کھایا، نارمل پانی پیا، کچھ نہیں ہوا۔ ابھی ہمارے آتے ہیں بہت سے لوگ اتنی احتیاط کرتے ہیں، اتنی احتیاط دے جائیں گے بیمار ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، بعض کا ایسے بھی ہوتا ہے بہت احتیاط کرنے والے بہت زیادہ بیمار ہو گئے۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی جراثیم کو اپنے اندر رکھنا چاہیے، ماحول گندا کر کے رہنا چاہیے، وہ اس سے بھی ایکسٹریم مشورے دیتے ہیں، وہ بھی ماشاء اللہ ہی ہیں۔
جو کام نہیں نا عورتیں کرنا چاہتی، کہتی کہ یہ تو زیادہ صفائی کرتے ہیں، ان کو تو فوبیا ہے، وہ ایک الگ اپنے کام بچاتی ہیں. اصل چیز ہے توکل اللہ پہ توکل رکھے. اللہم لا مانع لما اعطیت، جب تک اللہ نہیں چاہتا کوئی تکلیف آ نہیں سکتی، اور جب تک اللہ نہ دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا ہمیں کچھ بھی. بس میں شائن فی الارض فلا فی السماء، یہ صبح شام کے اذکار اگر آپ اپنی زندگی میں پڑھو. اچھا دن کو نا سارے دن میں ڈیوائڈ کر کے نمازوں کے ساتھ رکھنا چاہیے. صبح شام کے اذکار کب ہوتے ہیں؟ فجر اور عصر کے درمیان. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور حفاظت کی چیز ہوتی ہے سورہ بقرہ، ایک ٹائم وہ بھی کمپلسری کر لیں. جی. اس کے بعد تیسری چیز اب زندگی میں ضروری ہو گئی ہے، جو ہر ایک کو میں کہتی ہوں، نظر، حسد اور جادو کی دعائیں. ایک ٹائم میں یہ کمپلسری ضرور کریں. اپنی 5 نمازیں نا، اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے حفاظت کی دعائیں. وہ آپ لوگوں کو شاید یا ویا کا نستعین کے اندر ہے، وہ بھی لازمی کریں. وہ کریں فجر اور عصر کا جو مضبوط ٹائم ہوتا ہے نا، جو حصار والا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم حفاظت کی دعائیں بھی کمپلسری کریں. پھر شفا کی دعائیں. یہ جو یا کا نستعین ہے نا، آپ کے پاس ایپ ہے یا بک ہے، اس کو اپنی 5 نمازوں کے اندر ڈیوائڈ کر دیں. اور یہ پوری بک ہماری زندگی کے لیے لازم ہو چکی ہے آج، پہلے نہیں تھی، آج لازم ہو گئی ہے. کیونکہ ہر دوسرا بندہ ڈپریشن میں ہے، ہر بندہ جا کے اپنے ٹیسٹ کروا رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا مجھے کیا پرابلم ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہماری ہیبٹس ہیں نا، یہ نمازوں کی اور دعاؤں کی، یہ پکی کریں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ابھی واپس یہاں پہ آئے تھے، ساتھ ساتھ نصیحتیں بھی اللہ کے نبی کے لیتے جاتے ہیں. احرام کے لباس کے اندر یہ اس لیے نیت کی گئی تھی سب ایک جیسے دکھیں، ڈسپلن، یونیفارم، ایک جیسے، یونٹی، اتفاق، سب مل کے چلیں. ٹھیک ہے. ایک اس لیے بھی تھا پابندیوں کے اندر. سیکنڈ حدیث میں بولا گیا تہ بند باندھ لے، نیچے کا ایک تہ بند ہوتا ہے نا، اس طرح سے ایک چادر ہوتی ہے اوپر، جیسے ساڑی نہیں ہم پہنتے، سیم اسی طرح دوسرا کپڑا جس کو چادر کہتے ہیں. اس کے علاوہ پاؤں کے بارے میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں جوتیوں کا. یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ موزے پہن لے. ٹھیک ہے. ٹخنوں سے نیچے تک کاٹ لیں. اب کیا ہم نے کھولنا ہے؟ یہ جو سائڈ کے ٹخنے نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب ہے کہ بند جوتی پہن سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں. یہاں کیا کہا گیا؟ موزے ٹخنوں تک کاٹ لو. موزے اوپر کور نہیں ہوتے، اب سب کیا کرتے ہیں؟ کھلے پہنتے ہیں. ہوائی چپلیں پہنتے ہیں اکثر، آپ نے دیکھا سب چپلیں خرید رہے ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے مکہ کے باہر. وہ پہن سکتے ہیں جوتے. ٹخنے صرف جو ہے نا ننگے ہونے چاہیے. اس میں آپ ساکس بھی پہن سکتے ہیں، اکثر لوگ ساکس بھی نہیں پہنتے. ہیل میں اتنی پین ہو رہی ہوتی ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتوں کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، وہ نہیں پہنتی. ٹھیک ہے. یہ کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے کہ آپ اس کو چھت ننگا، اکثر لوگ کہتے ہیں چھت ننگا ہونا چاہیے پاؤں کا، نہیں ہے ایسا کچھ. ٹھیک ہے. یہ حدیث میری بات تو نہیں نا میں کر رہی. ٹھیک ہے. کیا لکھا ہوا حدیث ہے، حدیث کا نمبر بھی آپ پڑھ لیں. احمد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے یہ. ٹھیک ہے. صحیح احمد کی آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں. جی. اگر محرم کو احرام باندھنے کے لیے تہبند نہ مل سکے تو پاجامہ استعمال کر سکتا ہے، اور اگر ٹخنوں سے نیچے تک کا جوتا نہ ملے تو عام جوتا بھی استعمال کر سکتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے احرام باندھنے کے لیے جوتے نہ ملے وہ موزے پہن لے، اور جسے تہبند نہ ملے وہ پاجامہ پہن لے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. جوتے نہ ملیں تو عام جوتے پہن لیں. کیوں؟ وجہ کہ اس زمانے میں صحابہ کے پاس اتنے جوتے نہیں تھے جیسے ہمارے پاس ہیں. ہم لوگ اندر کے جوتے الگ، باہر کے جوتے الگ، سفر کے جوتے الگ، گاڑیوں کے الگ، بازاروں کے الگ، فنکشنز کے الگ، کیجول ڈریس الگ، پارٹی ڈریس الگ. صحابہ کا ایسا کام نہیں تھا. حضرت عبداللہ بن عمر نہیں عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے، آپ لوگوں نے سنی ہوگی ان کی سیرت. کسی نے سنی ہوئی ان کی سیرت؟ نہیں سنی تو ضرور سنیں ان کے بارے میں. اتنے خوبصورت، کہتے ہیں حسین ترین لڑکوں میں سے تھے عمر بن عبدالعزیز. اور کہتے ہیں سلطنت جو سب سے بڑی تھی نا، حضرت عمر کے بعد ان کی تھی. حضرت عمر نے تو 10 سال حکومت کی تھی، انہوں نے 2 سال میں حکومت قائم کی تھی. پوری سنتوں کو واپس لے کے آئے تھے. اتنا بڑا انہوں نے کام کیا. کہتے ہیں کہ وہ اتنے خوبصورت تھے کہ وہ اپنے پرفیوم کے بارے میں اتنے کانشیس تھے کہ اونٹوں ان کے صرف پرفیوم آیا کرتے تھے. اور پرفیوم بھی کہتے ہیں کئی پھولوں کے رس نچوڑ کے ان کا پرفیوم بنا کرتا تھا. اتنے وہ خوبصورتی کانشیس ہوتے تھے. اور بالوں کی جب کنگھی کرتے تھے گھنٹوں کھڑے رہتے تھے شیشے کے آگے کنگھی کرنے کے لیے، اپنے بالوں کو بڑا پسند کرتے تھے.
تو جب ان کے والد کو پتہ چلا نا، ہمارے دور کے الگ طریقہ تعلیم کا، اس دور میں کیا ہوتا تھا کہ بچوں کو وہاں بھیج دیا جاتا تھا تعلیم کے لیے، جیسے مدینہ میں بھیجا جاتا تھا یا ایک دو اور جگہ ہوتی تھی وہاں بھیجا جاتا تھا اپنے بچوں کو. تو ان کے والد کو پتہ چلا کہ ان کی نماز میں دیر ہوگی کیونکہ وہ بالوں کی کنگھی کر رہے تھے، تو انہوں نے آ کے ان کی ٹینڈ کروا دی تھی. وہ بچہ جب خلیفہ بنا تو کہتے ہیں کہ جب اس کے پاس صرف 2 کپڑے ہوتے تھے، جب ڈاکٹر ان کو چیک کرنے آیا تو انہوں نے کہا کہ ان کے سالے نے کہا ان کے کپڑے چینج کرو، کہتی اس کی بیوی کہتی ان کے پاس ایک ہی لباس ہے آج. جب خلافتی دنیا میں ان کی حکومت تھی تو ان کے پاس کتنے لباس تھے؟ 2. جمعہ پڑھانے جایا کرتے تھے، ایک دھوتے تھے وہ گیلا ڈال کے دوسرا پہن کے جایا کرتے تھے، صرف 2 لباس. اور اپنے شوق قربان کیے، آج ہم کریں ہمارے بال رک جائیں. جتنی بڑی پوزیشن آئی انہوں نے اپنے آپ کو اتنا عاجزی کے ساتھ نیچے لے کے آ گئے. اپنے بچے کے ہاتھ سے انہوں نے وہ پھل پکڑ لیا کہ تم نے خزانے سے تو نہیں لیا ہوا. کہتے ہیں میں نے اپنے بچے کے ہاتھ سے نہیں پکڑا، جیسے رہتا ہے انہوں نے دل سے کھینچا. اتنا زیادہ وہ احتیاط کرتے تھے حلال اور حرام کا. ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے تاریخ رقم کی ہے. ہم جیسے نہیں ہوتے جو کپڑے کانشیس ہوں، کبڈ کانشیس ہو، ہم ہر چیز کو اپنا دیکھتے رہتے ہیں. انہوں نے قربان کیا. آپ کو پتہ ہے جیسے صدر ہوتا ہے پریزیڈنٹ آج کو، وہ نہیں کیا کپڑے اچھے بنا سکتے. آج ہمارے پریزیڈنٹ کے کپڑے اور شادیاں اور ان کے فنکشن اور ان کا جو آ رہا ہوتا ہے کھانوں کی جو لسٹ آ رہی تھی، آج شادیوں کا جو دکھایا جاتا ہے، یہ صحابہ کرام کا جو بتایا جاتا ہے نا کہ ایک جوتے ہیں تو ایسے کر دو، وہ ان کے پاس لباس ہی ایسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ وہ جو جوتے کو کیا بتایا جاتا ہے کہ جو جوتے ہیں وہ پہن، کوئی ایشو نہیں. ہاں یہ ہے حرم کے اندر نہیں داخل ہو سکتے، وجہ کیا ہے؟ مسجد ہے. اب وہ صحیح کا ایریا جو ہے مسجد، پہلے وہ صحیح مسجد میں نہیں آتی تھی، بس وہ احترام اور ادب کی وجہ سے اب جوتے اندر نہیں جا سکتے. مگر ایک محرم، جس کو محرم کہتے ہیں، احرام پہنا ہوتا ہے، وہ جوتے پہن سکتا ہے، وہ سوکس پہن سکتا ہے. ننگا کیا ہونا چاہیے؟ ٹخنے ننگے. ٹھیک ہے، یہ مرد کے لیے کہا جا رہا ہے، عورت کے لیے نہیں کہا جا رہا. ٹھیک ہے، یہ مرد کے باجی لیے. اس میں پجامے کی بھی اجازت ہے نا؟ پجامہ، ہاں پجامہ نا میں ایک ٹائم میں گئی تھی جب میں بھی لائل تھی، تو میں نے دیکھا اکثر لوگوں نے نا وہ جو ایسے بیلٹ والا سا کچھ پہنا ہوا تھا، پجامہ ٹائپ کے پہنا تھا. میں کہہ رہی یہ نے تو سلا ہوا کپڑا پہنا. ہاں وہی نا، سلائی کا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کسی کو کچھ نہ کہیں، چپ کر کے اپنا نا عبادت کی طرف فوکس کریں، سب کچھ جائز ہے. ہم نا کم علمی کی وجہ سے ہم اپنی عبادت کو کم دیکھتے ہیں، لوگوں کے اوپر کرٹیسائز کر رہے تھے، یہ بھی ایک گناہ ہو رہا تھا ہمارے اوپر. یہ غیبت ہی ہے نا، اپنے بھائی کی غیبت کر رہے ہیں پیچھے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، ہم اس کو جانتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کر سکتے ہیں. اگر محرم بھول کر یا لا علمی میں سلے ہوئے کپڑے پہن لے، یا سر کپڑے سے ڈھانک لے، یا خوشبو استعمال کر لے، یا ناخن نوچ لے، یا بال اکھاڑ لے تو اس پر کوئی فدیہ یا دم نہیں. البتہ یاد آتے ہی یا علم ہوتے ہی اس کام سے رک جانا ضروری ہے. حضرت یعلا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جارانہ میں تھے تو ایک آدمی حاضر خدمت ہوا اور میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا. وہ سائل جبہ پہنے ہوئے تھا اور اس میں خوشبو لگی ہوئی تھی. اس نے عرض کیا میں نے عمرے کا احرام باندھا ہے اور میں نے یہ جبہ پہن رکھا ہے جس پر خوشبو لگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا اگر تم حج کرنا چاہتے تو حج میں کیا کرتے؟ اس نے عرض کیا میں یہ کپڑے اتار ڈالتا اور خوشبو دھو ڈالتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ حج میں کرتے ہو وہی عمرے میں کرو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. سوال کے انداز میں اللہ کے نبی نے پوچھا. ٹھیک ہے، تو سوال بھی جو ہوتا ہے نا بعض دفعہ آدھا علم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بعض دفعہ ہم سمجھانے کے لیے سوال بھی کر سکتے ہیں. یہ انداز تعلیم کا انداز ہوتا ہے. یہ ہم لوگ جو درس میں جاتی ہیں نا خواتین، یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں. ہم ہر وقت درس کو پسند کرتے ہیں کہ بس ایک باجی بولتی رہے اور پھر ہم تھوڑی دیر بیچ میں کلولہ بھی کر لیں اور چائے بھی پی لیں اور گھر چلے جائیں. یہ اس سے ذہن نہیں کھلتے ہیں. جو تعلیم کا سٹائل ہوتا ہے نا سوال جواب کا ہوتا ہے، یہ آپ کو جگا کے رکھتا ہے. آپ بھی پوچھیں اور استاد بھی پوچھے، دونوں طرف سے جائز ہے. جیسے ہم نے پڑھا نا صحابہ کرام سوال نہیں کرتے تھے، وہ اور احتیاط تھی. ہمارے مسائل اور طرح کے کہ ہم سمجھنے کے لیے سوال نہیں کھلتے ہیں. جو تعلیم کا سٹائل ہوتا ہے نا سوال جواب کا ہوتا ہے، یہ آپ کو جگا کے رکھتا ہے. آپ بھی پوچھیں اور استاد بھی پوچھے، دونوں طرف سے جائز ہے. جیسے ہم نے پڑھا نا صحابہ کرام سوال نہیں کرتے تھے، وہ اور احتیاط تھی. ہمارے مسائل اور طرح کے کہ ہم سمجھنے کے لیے سوال کرتے ہیں. اگر ہم سمجھ رہے ہیں تو ہم کسی کو کنفیوز نہیں کریں تو الحمدللہ یہ بھی سوال اچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسری بات دین میں آپ نے تھوڑا سا اندازہ لگایا گا، دین سہولت کے نام کے اوپر ہوتا ہے.
اگر ہم ڈیڈ لائن کھینچتے ایک ہی حدیث کو پکڑ کے چلتے جائیں فار ایگزامپل جیسے لائن لگ جاتی ہے، دین مشکل ہوگا کہ آسان ہوگا؟ مشکل ہوگا. اگر ہم کہیں کہ جی آپ نے یہی پہننا ہے یہی کرنا ہے ایسے نہیں چل، تو آج ہم دین مشکل ہوتا کہ آسان ہوتا؟ مشکل ہوتا. فار ایگزامپل روڈ پہ ہم چل رہے تھے، اس کی سمپل مثال ہے، روڈ پہ چلتے ہیں تو 4 لائنیں ہوتی ہیں، ایک فٹ پاتھ کی بھی لائن ہوتی ہے. ہمیں کیا ہوتا ہے، ہماری گاڑی کبھی تیز ہوتی ہے تو ادھر آ جاؤ، سلو ہوتی ہے تو مڈ میں آ جاؤ، اور سلو کرنی ہے یہاں پہ آ جاؤ. اگر آپ نے روکنی ہے تو اس کی بھی ایک لائن ہوتی ہے کہ آپ لائٹس لگا کے تو رک جاؤ، خدا نہ خاصا پیچھے سے کوئی نہ آپ کو مار دے. ٹھیک ہے، یہ دین ہے. آپ کو یہ پرابلم ہے تو آپ ادھر کر لو، آپ یہ پرابلم ہے تو ادھر کر لو. ٹھیک ہے. اگر ہم ٹرین کی پٹری کے اوپر چل رہے ہوتے تو کیا ہوتا ہے، ٹرین کے آگے آ جائے ٹرین رک سکتی ہے؟ نہیں رک سکتی، نہ وہ رک سکتی ہے نہ اس کے آگے آیا وہ بچ سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارا دین اس طریقے کا ہے کہ جو تیز چلنا چاہتا ہے ادھر آئے. دین میں بعض لوگ بہت کام کریں، آج ہم کچھ نہیں کرے سے مطلب دین میں کام نہیں ہو رہا. بہت لوگ عورتیں بھی کتابیں لکھ رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، پڑھا رہی ہیں. اب یہ جو عفت مقبول ہے ناروے کے اندر، ان کا ناروے کا پتہ ہے نا آپ کو دن رات کیسا ہوتا ہے، کتنا لمبا دن، کتنی لمبی راتیں. ٹھیک ہے. روزے کیسے ان کے چلتے ہیں، وہاں پہ دین کی وہ پریکٹس کر رہی ہیں، اسکول بن رہے ہیں خواتین، وہاں پہ بھی ہیں یہاں پہ بھی ہیں، کراچی میں بھی ہیں. کراچی میں سب سے زیادہ، اسلام آباد میں ہمارے پاس تو ایک تحفہ ہے الہدا کا. کتنی چیزیں ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے دین میں، سب کچھ ہو رہا ہے. ہم لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ بس کچھ بھی نہیں کرنا. سب کوئی اس ٹریک پہ چل رہا ہے، کوئی سلو چل رہا ہے، کوئی بالکل پیدل بھی چل رہا ہے. ہم جیسا پیدل تھوڑا تھوڑا، کبھی کبھی موسم آتا ہے ہم لوگ رمضان میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں الحمدللہ، مگر چل رہے ہیں، رکے نہیں ہوئے. جس دن ہم دین سے رک گئے نا تو پھر ہم کن میں شامل ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں یہودی ہو کے مرو یا نصرانی ہو کے مرو. ٹھیک ہے. تو یہ ہے دین کا مزاج، دین کی خوبصورتی. اصل چیز کیا ہے، ہمیں کیا سوال کرنا چاہیے. یہ فقہ اکثر نا مجھے سارے ہی کہتے ہیں کہ آپ فقہ کے پڑھاتی ہیں، آپ کو مسئلہ نہیں تھا پاکستان میں فقہ پڑھا رہی. مجھے سب یہی کہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں جا کے فقہ پڑھا رہی. لوگ آپ سے سوال نہیں کرتے، آپ کے پیچھے نہیں پڑ گئے ابھی تک. میں کہتی ہوں روحانیت کو ٹچ کرو. کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ حج پہ اللہ سے ملاقات کیسے ہو، ہے کسی کو ہے کہ اللہ کیسے یاد آتا ہے، نماز میں اللہ کیسے یاد آتا ہے. دورہ قرآن میں بھی ہم لوگ دورہ قرآن کرتے تھے، ہمیں اللہ سے محبت کیسے پیدا ہو. ہمیں نماز میں رونا نہیں آتا، ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے رونا نہیں آتا. ہمیں یہ باتیں کیوں نہیں آتی، ہم پوچھتے کیوں نہیں، ہمیں مزہ نہیں آ رہا نماز میں. ہم تراویاں پڑھتے ہوئے بھاگتے کیوں ہیں. ان چیزوں میں جس دن ہم پڑھ گئے نا، ہمیں کسی سے شکوہ نہیں ہوگا، شکایت بھی نہیں ہوگی یہ کون سی جماعت ہے، یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا فرقہ ہے. کیونکہ سب اللہ سے محبت کرتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے. اللہ اور اس کے نبی سے محبت کس کو نہیں ہے. کون نہیں چاہتا میں جنت میں جاؤں. ٹھیک ہے. یہ چیزوں کے پیچھے رہیں، فقہی سوالوں میں نہ. اگر آپ کو لگتا ہے نا کوئی سوال بالکل آپ نے کبھی بھی نہیں سنا، تب بھی آپ خاموش رہیں. ہو سکتا ہے اس نے حدیث سنی ہو، میں نے نہ سنی. حدیثیں بہت وسیع ہیں، ہمارا علم بہت کم ہے. ٹھیک ہے. کوئی عالم، کوئی فرقہ، کوئی جماعت، کوئی بھی دین کی بات ہے الا ماشاء اللہ کہ کوئی بہت بڑا شرکیہ بات نہ کر رہی ہو، وہ تو اتنی تو سینس آپ لوگوں کو ہو گئی بھی ہے. ادروائز کچھ نہیں ہوتا. دین میں بہت خوبصورتی ہے. بس یہ ہونا چاہیے جس کی آپ بات سن رہے ہو وہ آپ کو اپنے ساتھ جوڑا ہے یا اللہ کے ساتھ جوڑا ہے. جس دن آپ کو یہ پتہ محسوس ہوتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. کوئی بچہ بھی اگر آپ کی بچی بھی آ کے بیٹھی ہے نا سامنے، سننے والے کہے گی کہ آنٹی جو ہے نا کیسی باتیں کر رہی ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہہ دیتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسے. بچوں کو بھی دل نہیں لگتا ایسی مجلسوں میں، بچے معصوم ہوتے ہیں. اسی طرح سے آپ لوگوں کو محسوس ہو جائے گا کہ یہ صحیح بات کریں کہ غلط کریں. آپ نے کبھی کسی اسکالر کو سنتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ آپ کو مزاج سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمیں کدھر سنا رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاں وہاں پہ رک جائے، اسکالر کو برا کبھی نہ کہ رک جائیں. جو چیز آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہمارے مزاج کے مطابق سمجھ نہیں آ رہی. آپ کئی اسکالر ہیں جو ہائی بولتے ہیں، غصے سے بولتے ہیں، جذباتی ہو کے بولتے ہیں. اب میں نام نہیں لیتی کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، نہ ہوتی ہے میں پھر بتاتی کون کون سے ہیں. تو نہ کچھ نہیں ہوتا. کچھ بچوں کو، میرے بچے، میں ایک دفعہ گئی تھی جبیل میں، جبیل سعودیہ کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ نا آئے ہوئے تھے ہمارے پاکستان کے جو ہائپر اسکالرز ہیں نا وہ تھے. تو میرا سر میں درد شروع ہو گیا. میں نے کہا کتنا اونچا بول رہے ہیں اسپیکر میں نا، میرا سر درد شروع ہو گیا. میں نے گھر آ کے اپنی نند سے کہا، میں نے کہا مجھے چائے بنا کے دو، میرے سر میں بہت درد ہو رہی ہے. میرے بچے نہیں آ رہے، میں باہر ان کو گاڑی پہ کال کرتی جا رہی ہوں، آپ نہیں آ رہے. مما بہت اچھا لگ رہا ہے. اب بعض ہم لڑکوں کو وہی چاہیے ہوتا ہے. اب عورتیں تھوڑی سی ذرا نرم مزاج کی ہوتی ہیں، لڑکے میرے جذباتی ہم جہاد کرنے جائیں گے.
میں نے کہا ماشاء اللہ سے ایک ہی لیکچر کے اندر جہاز پہ چلیں گے. میں نے کہا بیٹا مسجد تک پہنچ جاؤ. تو الحمدللہ بعض دفعہ لوگوں کا مزاج ویسا ہوتا ہے, بعض لوگوں کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ لائٹ لائٹ بات کوئی کرے, ریلیکس ہو کے. میرا تھوڑا سا ایجوکیشنل سٹائل کا ہے, کیونکہ میں درس و تدریس والا لیکچر تو نہیں دے سکتی, ہاں تعلیم والے سٹائل سے میں بات کر سکتی ہوں, تو مجھے ویسے ہی ٹیچرز وغیرہ پسند آتے ہیں. تو الحمدللہ میں ان سے سن لیتی, کبھی ان سے ہاں کبھی کبھی میں بھی جذباتی ہو کے سن لیتی ہوں. جیسے غزہ کے ایشو آ گئے, جو کوئی پیک پہ بول رہا ہوتا ہے یا ہائی پیک پہ بول رہا ہوتا ہے, تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ ہاں کہیں کہیں ہمیں بولنا چاہیے, کہ ہر جگہ ہم سوئے ہوئے اچھے نہیں لگتے ہیں. ٹھیک ہے. غیرت جان. حالت حیض یا نفاس میں عمرہ یا حج کے لیے آنے والی خواتین کو بھی میقات سے احرام باندھنا چاہیے. اگر بیماری کا خوف نہ ہو تو حیض یا نفاس والی خواتین کو احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا چاہیے. خواتین کا احرام وہی لباس ہے جو وہ عام زندگی میں استعمال کرتی ہیں, ان کے لیے کوئی خاص لباس بنانا سنت سے ثابت نہیں. احرام باندھتے وقت خواتین کا سر کے بالوں کو باندھنا یا بال باندھنے کے لیے خصوصی کپڑا سلوانا سنت سے ثابت نہیں. احرام کے لیے رنگ دار کپڑوں کا استعمال جائز ہے, لیکن سفید کپڑوں کا استعمال مستحب ہے. حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سفید کپڑے پہنا کرو, یہ سب سے زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے, اور انہی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو. اسے نسائی نے روایت کیا ہے. اچھا, خواتین کے لیے کوئی لباس مخصوص نہیں ہے, کوئی خاص خواتین ہوتی ہیں نا اکثر کپڑے بنواتی رہتی ہیں کہ جی میں نے احرام کا کپڑا بنایا ہے, احرام تو سنت سے ثابت نہیں ہے. ہاں احتیاط کے لیے کہ فار ایگزامپل خواتین کے بال بہت بڑے ہوتے ہیں, بعض کے بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو بار بار یہاں سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں. اگر اس نیت سے اگر آپ سکارف بنا رہے ہیں, کچھ ایسی چیزیں فٹنگ والی بنا رہے ہیں کہ جی میں ایسے نہ دکھوں یا میرا لباس ڈھیلا نہ ہو, جیسے ابایا ہمارا کھل جاتا ہے, ہم یہ جو نیا ابایا بناتے ہیں عمرے کے لیے کہ بند ابایا ہو, تو اس طرح کے اگر آپ احتیاط کے لیے کوئی کپڑا سلوا رہی ہیں تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. اگر آپ کے کہ احرام عورتوں کا کوئی اسپیسیفک ہوتا ہے, نہیں ہوتا, وہ اس کا گھر کا کپڑا ہی ہوگا, گھر کے لباس ہو گئے. پرانا کپڑا بھی ہو سکتا ہے, نیا کپڑا بھی لازمی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں نے بتایا نا صحابہ کے پاس کوئی نہیں, دین پوری دنیا کے لیے آیا ہے, کوئی ہمارے لیے نہیں ہے جن کے پاس 4 پیسے ہیں. دین غریبوں کے لیے بھی ہے, امیروں کے لیے, سب کے لیے. تو اس کا مطلب ہے لباس ایک ہی کافی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے کوئی خاص بنانا ضروری نہیں ہے. اور اس میں پیچھے ایک حدیث میں جو گزر چکا ہے, شاید ہم نے اس پہ بات نہیں کی, کہ اگر بال ٹوٹ جائیں, ناخن کا یہ جو ہوتا ہے نا احرام کی کنڈیشن میں بال کاٹنے ہوتے ہیں, تو ہی ہم باہر نکلتے. مگر ہمارے خود نہاتے ہوئے بال ٹوٹ جائیں, کنگھی کرتے ہوئے بال ٹوٹ جائیں, کچھ نہیں ہوتا. بھول چوک سے ناخن کاٹ دیں, ہمیں نہیں تھا پتا, تو دم نہیں ہوتا. علم آنے کے بعد آپ یہ کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, صرف یہ بات, خوشبو نہیں لگانی, لا علمی میں لگا لیا تو کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, لا علمی الگ چیز ہے, یہ ہے صرف کنڈیشن. ایسی چادر جس پر خوشبو لگی ہو احرام کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام پہننے والے کو درس رنگ کی ایک قسم اور زعفران میں رنگی ہوئی چادریں استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اچھا, یہاں پہ سفید چادر کے بارے میں آتا ہے, کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانی دے دی کہ اسی میں اپنے مردوں کو دفنایا کرو. اگر ہم یہ نہ حکم سنتے, ہم اپنے مردوں کے ساتھ کیا کرتے. ہم نے حدیثوں کے باوجود کیا کیا, دلہن اندر آ کے دفناتے ہیں ہندو لوگ. یہ جو ہمارے جنازے اور ہماری شادیاں, اللہ رحم کرے ان دونوں کے اوپر, کہ ہم نے اپنی مرضیاں ان دونوں, یہ دونوں وقت جذبات کے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, ایک خوشی کا جذبہ ہوتا ہے اور ایک غم کا جذبہ, دونوں میں ہم لوگ ایکسٹریم پہ جا چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں میں صبر سے کام کیا کریں. جب ہماری شادیاں آ رہی ہوتی ہیں تو بھی سوچا کریں کہ میری لمٹس تو نہیں کراس ہو رہی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے, اللہ تعالیٰ لے کے بھی آزماتا ہے. یہ جو خوشیاں نا, یہ بھی ہمارے کوئی اپنے اختیار کی چیز نہیں ہے. خوشیاں غم میں منٹ میں بدل سکتی ہیں. ابھی میں نے کچھ دن پہلے سنا ہے کہ اس گھر میں شادی تھی, اگلے دن بیٹے کی بارات تھی, اور رات کو والد بیٹھ کے ڈسکس کر رہے تھے کہ صبح کیا کیا انتظام کرنا ہے. وہیں بیٹھے ڈائننگ ٹیبل پہ ڈیتھ ہو گئی. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اگر اس ٹائم بیٹھ کے اگر ہم یہ تیار کریں کہ کل کون سا میوزیکل پروگرام چلنا ہے, کل کون سا گانا پلے ہونا ہے, تو اگلا دن کیسا ہوگا ہمارا, جس دن پھر اگلے دن میت ہو گھر کے اندر. اسی طرح سے میت پہ بھی آ جاتے ہیں.
ہماری میتوں کا حال چیک کرو. میں ایک شادی, اور یہ میں لائیو چیزیں بتا رہی ہوں, یہ میں ایسے سنے سنا قصے نہیں سناتی. شادی میں گئی, پورے ینگ خاتون تھی, ہماری ایج کی ہوگی, ہم چلے ہم بھی ینگ ہی ہیں. تو ان کے گھر میں ساری خواتینیں چوڑی پجامہ وائٹ کرتے, وائٹ دوپٹے. تو جب میں گئی نا, تو میں تو اسی طرح بائے میں ہوتی ہوں, میرے جو بائے ہوتے ہیں وہی چل. میں نے کہا انہوں نے سب نے اتنی جلدی میں کپڑے کیسے بنائے ہیں, اور سب نے ایک ہی طرح کے. انہوں نے کہا انہوں نے بنا کے رکھے ہوتے ہیں جنازوں کے لیے. سوچو کہ وہ بیٹی نے بھی پہنا ہوا تھا. آپ کا اتنا صبر, چلو صبر تو اچھی بات ہے. کہتے ہیں کہ تیاریاں لوگوں نے یہاں پاکستان میں لوگ کر کے رکھتے ہیں کہ ایک ایک سوٹ جنازوں والا اس ٹائپ کا بنا کے رکھتے ہیں. ابھی فیشن ہے, اس کا بھی فیشن ہے. اچھا, ایک جگہ پہ میں گئی, میں نے کہا کہ یہ کفن, کیونکہ میں نے نا ایک جگہ پروجیکٹ لیا تھا کہ کفن ہم لوگ وہاں مسجد میں دے دیں گے. غریب علاقہ تھا, تو وہاں پہ کفن کے لیے مشکل ہو رہی تھی. ہم نے کہا کہ ہم سارے پیسے جمع کرتے ہیں, وہاں پہ کفن پرووائڈ مسجد میں کر دیں گے, فی سبیل اللہ وہاں سے غریب لوگ آ کے کفن لے جایا کریں گے. تو میں نے کفن پوچھنے لگی, کہتا ہے باجی کون سے برانڈ کا چاہیے. میں نے کہا بھائی اس میں فرق کیا ہے. کہتا ہے ایک پہ بور آتی ہے, ایک پہ نہیں آتی ہے. یعنی کہ یہ حال ہے ہمارے پاکستان کا. دلوں کی سختی کی بات ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگ بہت سمجھدار ہو گئے ہیں, ہم برانڈ کانشیس ہو گئے ہیں, ہم اس لیے ہو کہ ہمارے دل سخت ہو گئے. ورنہ جنازہ ہمارے محلے میں ہوتا تھا نا, تو سارا محلہ روتا تھا. کئی دن سارے محلے والے ڈسٹرب رہتے تھے. آج ہمارے اپنے گھر میں جنازے ہوتے ہیں نا, ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے. کتنا خوف ہوتا تھا موت کا. یہ نہیں بات ہے کہ رشتہ تھا کہ نہیں تھا, ہمارے اپنے تھے کہ نہیں تھے. خوف ہوتا تھا کہ ہم بھی اس جگہ پہ آئیں گے, ہم نے بھی تیاری کرنی ہے. ہم لوگ کئی دن نمازیں ٹھیک کر لیتے تھے. ابھی ہمیں نہیں پرواہ ہوتی, ہم وہیں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. یہ ایسے مری, اس کا یہ کفن اتنا ٹائٹ کیوں ہے, یہ اس نے مجھے فلانی جگہ پہ, میں تو آتی ہی نہیں تھی, یہ تو مجھے معافیاں مانگتی مری ہے. یہ سینٹینس سارے میں نے سنے تھے. یہ ہمارے جملے ہوتے ہیں کہ اس نے مجھ سے معافی مانگی, میں تو معافی نہیں کر رہی تھی. اور ایسے بھی ہوا ہے گھر کے اندر پیرنٹس کی ڈیتھ ہوئی ہے, والد اور والدہ کار ایکسیڈنٹ میں, دونوں کی ڈیتھ ہوئی. پھوپھیوں نے آ کے, محلے والوں نے کھانا بھیجا, پھوپھیوں نے کہہ کہ سارا ہمیں بیڈ پہ دو, بچوں کو کہا, بچے کیونکہ ماں باپ دونوں ہی چلے جائیں تو گھر کیسا ہوتا ہے. آپ سوچیں, باپ نہ ہو ماں سنبھالتی ہے, ماں نہ ہو تو باپ سنبھالتا ہے. اس گھر میں دونوں ہی چلے گئے, دونوں کے جنازے پڑے ہوئے ہیں. اور کون پھوپھی کون ہوتی ہے, باپ کی بہن, سگی بہن. کہتی ہے بیڈ پہ کھانا لا کے دو بچوں کو. کہتی ہے کھانا کس نے دیا تھا, ہمسایوں نے دیا تھا. اور وہ کھانا کیا, کتنا بچ گیا, لاسٹ میں کہتی کتنا بچ گیا, ایسے کرو میں پیک کر کے دے دو, میرے بچے گھر میں بھوکے ہیں. انہیں وہ کہتے ہیں, وہ بچے کہتے ہیں ہمیں اپنے پیرنٹس کے لیے رونے کا ٹائم نہیں ملا. ہمارے رشتہ داروں کو کھانا دینے, کھانا اٹھانے, سرونگ کرنے, یہ کرنے. چلیں بچے, وہ تو بڑی حادثہ تھا, وہ بہت بڑا حادثہ تھا. نارملی بھی ہمارے گھر میں کیا کسی کو غم کرنے کا ٹائم مل رہا ہے. ایک شخص کا میں نے سنا, ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی, کہتے ہیں کیا دیگ پکی تھی, بڑی مزیدار بریانی کی دیگ. میں اس کا فیس دیکھ رہی تھی. بیٹا کہہ رہا ہے بڑی مزیدار بریانی کی دیگ پکی تھی. یہ کیا ہے, یہ کون سا مزاج ہے ہمارا. یہ ہماری موت ہمیں یاد نہیں ہے, یہ مزاج. ہم نے اپنے بچوں کو جو دی ہے وہ ہم کاٹیں گے. یہ ہے, ہمارے بچوں نے اگر ہمیں روتے ہوئے دیکھا ہوتا نا, اپنے والدین کے لیے, یا جنازوں پہ بیٹھتے ہوئے, یا جانمازوں پہ بیٹھے روتے. میرے بچے اکثر مجھے کہتے تھے مما آپ کیوں اتنا روتی ہیں. یہ بچے دیکھیں گے تو بچے روئیں گے, ہم روتے ہی نہیں ہیں.